السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفال کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ دوران جنگ مسلمانوں کو پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر دو صورتیں ہیں، ایک جنگی چال کے طور پہ پیچھے ہٹنا، اور دوسرے نمبر پر کمک حاصل کرنے کے لیے یا پیچھے جا کر فوج کے ساتھ مل کے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹنے کی یہ دو صورتیں ہیں، اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شروع میں اللہ کریم نے، چونکہ جہاد کا حکم 2 ہجری میں نازل ہوا ہے، اس سے پہلے جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے مکہ کے 13 سال جو ہیں صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے، پیغمبر علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے ان تکالیف کو برداشت کیا۔ جب ہی مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد پڑ گئی، ریاست مدینہ کا وجود آ گیا، تو اللہ نے جہاد کے احکامات نازل فرمائے، اور اس میں یہ فرمایا کہ اگر تمہاری تعداد جو ہے 20 ہے تو تم 200 پر غالب ہو جاؤ گے، اور اگر تمہاری تعداد جو ہے 100 ہے تو تم 1000 پر غالب ہو جاؤ گے۔ بعد کے اندر اس میں تخفیف ہوئی کہ اگر 100 ہیں تو 200 پر، 1000 ہیں تو 2000 پر۔ اس سے علماء نے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ اگر دشمنوں کی تعداد اپنے سے دگنی ہے تو پھر کسی صورت میں بھی پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے ان 2 صورتوں کے، جنگی چال کے طور پہ پیچھے ہٹنا یا پھر کمک کی خاطر پیچھے ہٹنا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ سے دوڑے مدینہ تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام کو ساری صورتحال بتائی تو آپ نے تسلی دی کہ اے ابن عمر، آپ میری طرف واپس لوٹے ہیں، میں کمک ہوں، میں مسلمانوں کی جماعت ہوں، نئے سرے سے آپ کمک کے ساتھ دوبارہ حملہ کرنے کے ارادے سے اگر آپ واپس آئے ہیں تو یہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں چونکہ غزوہ بدر کے اندر 70 بڑے بڑے کافر ہلاک ہو گئے، قتل ہو گئے، فی النار والسقر ہو گئے، مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور 70 قیدی ہوئے، تو اللہ پاک نے چونکہ مدد مختلف شکلوں کے اندر نازل فرمائی تھی، مدد دی تھی، فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، 1000 فرشتے کا آنا، اور جہاد کے اندر ان کا عملاً شامل ہونا، یہ آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس میں ہوا یہی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ فلم تقتلوہم فاکمینی پس سو تم نے ہرگز ان کو قتل نہیں کیا، تقتلوہم، ہم ہا ہما ہم جو ہے، ہم سے مراد وہ سب جو ہیں، ولیکن اللہ، واکمینی اور ولیکن کا معنی ہے بلکہ، اللہ نے قاتلہم، قاتلہ قتل کیا، ہم ان سب کو، وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، وما رمیت، اے میرا پیغمبر، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی بھری یا ریت کی مٹھی بھری جو اس وقت جہاں موجود تھی میدان بدر کے اندر، اور اس کو دائیں ہاتھ پہ یوں پھینکی، پھر ایک اور مٹھی بھری اور اس کو بائیں طرف پھینکا، جو مکہ کا یعنی کفار مشرکین مکہ کا لشکر تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے اوپر پھینکی، اور پھر تیسری مٹھی بھر کر جو ہے درمیان میں پھینکی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک ہی مٹھی پھینکی، اور اس سے ایک روایت کے اندر 3 مٹھیوں کی بات آتی ہے، ایک ہو یا 3 ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وما رمیت اذ رمیت، وما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں پھینکی جب آپ پھینک رہے تھے، مٹھی بھر کر ان پر پھینک رہے تھے، آپ نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ظاہراً اور عملاً آپ کے دست مبارک سے مٹی اٹھی اور ان پر آپ نے پھینکی، ان کے اندر جو اثر پیدا کیا ہے وہ میں نے پیدا کیا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ اب جو 1000 کے قریب ان کا لشکر موجود تھا، ضروری نہیں کہ سب ایک ہی طرف دیکھ رہے ہوں، کسی کا رخ کسی طرف بھی ہو سکتا ہے، اس کا دیکھنا دوسری طرف رخ پہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں تک پہنچانا، اور جس نے کایا پلٹ کر رکھ دی، وہ کنکریاں ان کی آنکھوں میں پڑیں، چندھیا گئیں، ان کو دکھنا بند ہو گیا،
تو وہ بھاگ گئے، مسلمانوں نے پیچھا کیا، قتل بھی ہوئے، بھاگے بھی، 70 قیدی بھی ہوئے، مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں لگا۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اثر میں نے ڈالا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، عرض کیا یا اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو اللہ نے ایک بوٹی، ریحان بوٹی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو پی لے، تو اس کو انہوں نے ابال کے یا اس کو گھوٹ کے پی لیا تو اللہ نے شفا دے دی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ جب درد پڑا تو دوبارہ خود سے جو ہے اسی پر عمل کر لیا جیسے پہلے ہوا، تو پہلے سے درد تیز ہو گیا۔ تو یا اللہ یہ کیا ہوا؟ معاملہ وہی ہے، پیٹ میں درد ہوا، وہ میں نے بوٹی پی تو صحت یاب ہوا، اب پہلے سے درد زیادہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے آپ مجھے درمیان میں لائے تھے، اب آپ ڈائریکٹ ہو گئے۔ تو یہ جتنی چیزوں کے اندر صفتیں، اگر کوئی کوالٹی، کوئی صفت اللہ نے رکھی ہے، کوئی خوبی رکھی ہے، کوئی نعمت کسی کو دی ہے، تو وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، بذات خود کوئی اس کی وہ خوبی یا اس کے اندر اثر نہیں ہوتا، اس کو رکھنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کو اللہ نے علم دیا تو وہ عطائی علم ہے، اس کا ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی علم، دائمی قوت، شفا دینے والی وہ اللہ کی ہے، اور باقی جس چیز کے اندر اللہ نے اثر رکھا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ، اب یہ میدان کے اندر لانا، یہ اللہ نے اپنے احسانوں کا آپ کو آزمایا ہے۔ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے آزمایا اس جنگ کے ذریعے اپنے احسانوں سے اچھی طرح اللہ نے آزما لیا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، یعنی اللہ کی غرض یہ تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، اور پھر فرمایا بھی جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے، تم نے قتل نہیں کیا، فرشتوں کو نہ بھیجتا تب بھی میں مدد کرنے پہ قادر تھا۔ وہ ایک ظاہری شکل اور اسباب دنیا جہاں لشکر کی کمک آ جائے دلوں کو تسلی ہو جاتی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اصل اللہ کی غرض و غایت یہ تھی کہ وہ اپنے احسانوں سے مسلمانوں کو آزما لے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ ذالکم، یعنی یہ تمہارے لیے، وان اللہ موہن، کوئی شک نہیں کہ خدا کمزور کرنے والا تھا قید الکافرین، کافروں کی اس تدبیر کو، یعنی ان کی یہ تدبیر وہاں سے اسلحہ لے کر نکلنا، مسلمانوں کے ساتھ یعنی مٹھ بھیڑ ہونا اور دو بدو مقابلہ ہونا، تو اللہ پاک ان کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے، اور اللہ نے کمزور کیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی وجوہات ہیں۔ جب وہ مکہ میں تھے، دارالندوہ کے اندر انہوں نے مشورہ کیا تھا، جس میں ابو جہل اور اس کی پارٹی، اور شیطان بھی ایک نجدی عرب شیخ کی شکل کے اندر جبہ کبا پہن کے وہ بھی آیا، اور وہاں جب مشاورت ہو رہی تھی تو بعض نے مشورہ یہی دیا تھا کہ آپ کو قید کر لیا جائے، کسی نے مشورہ دیا آپ کو جلاوطن کر دیا جائے، اور ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ کو سارے قبائل میں سے آدمی ایک ایک لے کے بلوا کیا جائے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ تو اسی پر انہوں نے پھر عمل بھی کیا، اور یعنی ہجرت والی رات جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، حضرت علی کو بستر پہ سلایا تاکہ امانتیں واپس کر کے اگلے صبح جو ہیں وہ لشکر کے ساتھ پیچھے سے آ جائیں گے ہجرت کر کے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی تھا، اور اب اس میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تاکہ ان کی ساری تدبیروں کو کمزور کر دیا جائے اور ان کی کمر توڑ دی جائے۔ آئے دن جو وہ کر رہے ہیں احیاء دین کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان تستفتحو، اگر تم چاہتے ہو، فتح چاہتے ہو، فقد جاءکم، تو وہ تو آ گئی ہے، جاءکم الفتح، وہ تو آ گئی ہے فتح، یعنی مسلمان غالب ہو گئے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ گئے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم باز نہیں آؤ گے، یعنی نافرمانی کرو گے، پھر مسلمانوں پر حملہ کرو گے، تو ہم کیا کریں گے؟ نعود، ہم تمہیں سزا دیں گے۔ کیا مطلب؟ ہم مسلمانوں کو غالب کر دیں گے۔ اور ولن تغنیا، اور تمہارے کام نہیں آئے گا، عنکم فیتکم، تمہاری وہ جماعت، شیئن کسی طرح بھی، ولاؤ کاسرت، ولاؤ کاسرت، چاہے وہ جتنی تعداد میں ہو، کثیر تعداد میں ہو۔ اب بھی 1000 تھی، کثیر تھی مسلمانوں کے مقابلے میں،
اب بھی وہ کام نہیں آئی، تو پھر بھی تمہیں اگر اپنی کثرت پر، بڑی جماعت ہونے پر یا بڑے افراد ہونے پر تمہیں اگر کوئی گھمنڈ ہے، تو اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے، نافرمانی کرو گے، تو پھر ہم بھی تمہیں سزا دیں گے۔ اور سزا کیسی ہوگی؟ مسلمانوں کو غالب کریں گے تمہارے اوپر، اور تمہاری جماعت کا کثیر ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا یہی تھا۔ انشاءاللہ پھر اگر تیسری ہماری جو تمرین ہے وہ شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔